بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں منافقین کی 10 علامتیں تذکرہ کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ کچھ حدیث میں آیا ہے، کچھ قرآن میں آیا ہے۔ منافقین کا 10 علامت، جو یہ علامت اگر کسی میں پایا جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ منافق ہے۔ حدیث میں ایک حدیث میں 3 آیا ہے، ایک حدیث میں 4 علامت آیا ہے۔ تو وہ حدیث کا پہلے تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اذا حدث کذب، مطلب اگر جھوٹا، جب بھی وہ بات کرتا ہو جھوٹ بولتا ہو، وہ منافقین کی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ، ٹاپ موسٹ علامت میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ابھی ہم خود اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں سچ بات کریں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 میں جو ہے وہ وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا۔ کوئی بھی چیز، کسی سے ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس کو صحیح سے پورا نہیں کرتے ہیں۔ بولوں گا میں کل آ جاؤں گا، پھر وہ کل نہیں جاتا ہے۔ میں آپ کو اتنے تاریخ پہ آپ کو پیسہ لوٹا دوں گا، پھر وہ لوٹاتا نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے جو بھی وعدہ کر کے مطلب پورا نہیں کرتا، اس کو وہ بھی منافقین کی ایک علامت میں سے ایک علامت کہا گیا ہے۔ اور تیسرا نمبر میں جو ہے امانت میں خیانت کرنا۔ ابھی امانت کیا ہے؟ کوئی آپ کو کچھ اماؤنٹ دیا، پراپرٹی دیا، گاڑی دیا آپ کو رکھنے کے لیے صحیح سلامت سے، اور آپ نے اس کو کھا لیا، ہڑپ لیا، پھر اس کو لوٹایا نہیں، پھر آپ نے بغیر اجازت کے اس کا استعمال کر لیا، تو یہ سب چیزیں منافقین کا علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور اگر لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ کرنا، زبان سے بد کلامی کرنا، ماں باپ بہن کو لے کے گالی دینا، تو یہ بھی ایک منافقین کی ایک صفت ہے، ایک علامت ہے۔ یہ 4 ہو گیا، ایک دم ٹاپ موسٹ جو علامت ہے وہ یہ 4 ہے۔ 5واں جو ہے نا، دکھلاوے کے نیت سے نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تبلیغ کرتا ہے، کچھ بھی، صرف لوگوں کے لیے واہواہی چاہتا ہے اور اخلاص کا کمی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکار جسے کہتے ہیں۔ اور ریا جو ہے نا، شرک اصغر بھی کہا گیا ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے ریا شرک اصغر کہا گیا ہے اس کو۔ اور منافقین کے اور ایک جو صفت ہے وہ گناہ پر غمگین نہیں ہوتے۔ وہ گویا کہ اگر گناہ ہو جائے تو ایسے ہے کہ جیسے کہ ناک میں مکھی بیٹھا ہو اور اس کو ہاتھ سے ایسے کر دینے سے جیسے مکھی اڑ جاتا ہے، اسی طرح جب ان سے گناہ سرزت ہوتے ہیں تو اس کو کوئی زیادہ غم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور ایک حدیث کا خلاصہ ہے جس میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہو اور گناہ کر کے غمگین ہوتا ہو۔ یہ مسلمان اور مومن کا ایک پہچان ہے۔ اگر نیکی کر کے ہم خوشی ہوتا ہے، گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے، گناہ کر کے افسوس ہوتا ہے، تو اسے مسلمان کہا گیا ہے۔ تو اب ہم خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں نیکی خوشی کرتا ہے، اور گناہ کر کے گناہ پر ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ اپنا ایمان کا خود اپنے بارے میں فکر مند ہو۔ اور نماز میں جو 7 نمبر میں جو آتا ہے وہ نماز میں سستی، سورہ نساء ورس نمبر 142 میں اس کے بارے میں آیا ہے۔ نماز میں پڑھتا ہے لیکن سستی سے پڑھتا ہے، لیزینس، وقت پہ نہیں پڑھتا ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے اور وہ بھی ٹائم میں نہیں پڑھتا ہے، نماز جانے کو دل نہیں کرتا ہے، لیزینس جو ہے اس میں اکثر ہم سب گرفت ہے۔ تو اللہ سے ہمیں اس بارے میں استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ اور اسی سورہ میں، اسی ورس میں، اسی آیت میں ذکر بھی کم کرتا ہے۔ منافق جو ہے نا، ذکر بھی بہت کم کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ذکر کرتا ہے لیکن بہت کم کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ تو ذکر سے مراد جو ہے صرف تسبیحات کا پابند ہونا نہیں ہے، اللہ اللہ کرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ ذکر کسی کو بھلائی کا حکم کر دینا، برائی سے روک دینا، وہ بھی ذکر ہے۔ اور ہر باتوں میں اللہ کا تذکرہ کرنا، قرآن حدیث کا تذکرہ کرنا، قرآن حدیث کی باتیں کرنا،
اسلام کا باتیں کرنا، وہ سب ذکر میں شامل ہے. نماز پڑھنا بھی ذکر میں شامل ہے، اور ذکر کرنا خود تسبیحات کرنا، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا، وہ سب ذکر میں داخل ہے. اور 9 نمبر میں جو آتا ہے، عشاء اور فجر بہت بھاری پڑتا ہے ان پر. عشاء کا نماز اور فجر کی نماز پڑھنا جو ہے منافق پر بہت بھاری ہے. ہم خود دیکھیں اپنے آپ پر کہ ہم فجر میں اٹھتے ہیں یا اٹھ پاتے ہیں یا اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں فجر پڑھنے والا. تو اس پر ہم تھوڑا غور و فکر کریں، اور کوشش کرنا ہے کہ الارم لگا کے ہو یا کسی کو بتا کے ہو مجھے اٹھا دینا بھائی. فکر مند ہونا، جو انسان فکر مند ہوتا ہے تو اس کو اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے، اٹھنے کا توفیق دیتا ہے. تو ابھی نمبر 10 میں جو آتا ہے، نماز کو ڈیلے کرنا، نماز کو تاخیر ایک دم لاسٹ مومنٹ میں جا کے پڑھنا، تو وہ بھی منافق کی علامت میں سے ایک علامت ہے. جیسے کہ فجر جماعت سے پڑھ نہیں پایا اور گھر میں پڑھ رہا ہے لاسٹ مومنٹ میں، اس میں ہم سب گرفت ہے. عصر کا نماز گھر میں پڑھ رہا ہے اور لاسٹ مومنٹ میں 10 منٹ بچا ہوا ابھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو ایک دم مکروہ وقت ہے وہ. تو یہ سب چیزیں ہیں، نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا وہ بھی منافق کی علامت میں سے ایک علامت ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے اور سدھرنے کی توفیق نصیب کرے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.